الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام، ہم مسلمانوں کا بھی بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے. یا تو ہم اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، یا ہوتے بھی ہیں تو صرف ان اعمال کی طرف جن میں زیادہ مشقت نہ ہو، یا پھر جو ہمیں اچھے لگیں، جو طبیعت پر شاخ گزرتے ہیں ان کی طرف تو توجہ نہیں ہوتی، اور جن چیزوں کو ہماری طبیعت نہیں مانتی ان پر عمل کرنا یا ان منہیات سے رکنا بچنا ضروری بھی نہیں سمجھتے. دین اللہ کا بنایا ہوا ہے، مذہب اسلام اس کا ہے، شریعت اس نے بنائی ہے، سارے احکامات اللہ کے. ہم سب اس کی مخلوق ہیں، ہم بندے ہیں اس کے، ہم اس کے غلام ہیں. اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے، مٹی سے بنایا ہے، ایک وقت کے لیے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے دنیا میں. نیک کام کرو، اچھے کام کر کے دنیا سے چلے آؤ واپس. رہنے سہنے کے لیے بہت سارا انتظام کر رکھا ہے اللہ نے ہمارے لیے. اتنی بڑی زمین ہمارے لیے بنائے، آسمان بنایا، اس میں سے کتنے سارے اللہ نے ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزوں کو بنایا. ہماری ہر ضرورت اللہ نے یہاں پوری کر دی ہے. ایسی کوئی چیز نہیں جس میں ہماری ضرورت پوری نہ ہوتی ہو. یہ غلط بات ہے. لیکن بات جہاں تک عبادات کی یا عقائد کی آتی ہے، کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے. معاملات میں بھی ویسے ہمارے ہاں خرابیاں بہت سارے ہیں. کسی سے لے لیے واپس نہیں دیے، قرض لے لیا واپس ادا نہیں کیا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. معاملات میں، اخلاق میں بھی گراوٹ ہے بہت زیادہ. ہم اچھے اخلاق، اچھی تہذیب کا مطلب یہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاں معاشرے میں پاک صاف نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن لینا، کلین شیو کر لینا، اسے ہم با تہذیب سمجھتے ہیں. ٹئی لگا لینا، اسے نہیں بولتے. اخلاق کا مطلب، تہذیب کا مطلب تو یہ ہوتا ہے چھوٹے بڑے کی عزت، ادب، احترام، اچھا برتاؤ سب کے ساتھ، اچھا سلوک. اب اس کے ساتھ ساتھ شیطان ہر جگہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. وہ ہر چیز میں رخنا ڈالتا ہے اور خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں وہ 1000 کوشش کرے، تم اس کی ہر کوشش ناکام کرو. ذرا سا تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. ان کید الشیطان کان ضعیفا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کا مکر و فریب بڑا کمزور ہوتا ہے. خامخواہ ہم ڈرتے ہیں شیطان سے، بھوت سے. بچوں کو ڈراتے نہیں، بھوت آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے. شیطان کچھ بھی نہیں ہے. اذان دو شیطان بھاگ جاتا ہے، درود شریف پڑھو شیطان بھاگ جاتا ہے، اعوذ باللہ پڑھو، لاہور پڑھو شیطان بھاگ جاتا ہے، قرآن شریف پڑھو شیطان بھاگ جاتا ہے.
اب اگر نہیں بھاگتا تو ہمارے پڑھنے میں کمی ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ پاور نہیں ہے، ورنہ صحابہ آیت الکرسی پڑھتے تو بھاگ جاتا تھا، ڈرتا تھا شیطان ان سے، ہم سے نہیں ڈرتا۔ ہماری ہر جگہ عبادتوں میں، ہماری سوچ میں، عقائد میں، ہمارے ذہن میں، فکر میں، ہر جگہ شیطان شامل ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے صبح تقریباً ہمارے مسلمانوں کے، میں سمجھتا ہوں 90% گھروں میں شیطان جا کے پیشاب کر کے آتا ہے۔ ہر وہ آدمی جو صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ یہ الگ بات کہ انگلی ڈالو تو شاید گیلاپن محسوس نہ ہو، لیکن بات طے ہے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے، وہ شیطان کو خوش کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ صبح وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، نحوست وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں خواہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں محرم سفر کے مہینے منحوس ہیں، اس میں نحوست آ گئی ہے۔ دنوں میں نحوست نہیں ہوتی، چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جانا، اب جیسا کرونا میں ہوا نا، ہم یہ سمجھتے ہیں، حقیقت نہیں ہے وہ۔ اب دیکھو حدیث کے اندر کیا آتا ہے کہ اگر کہیں پر طاعون کی بیماری ہے تو وہاں جا کر علاج کرنے کی ترغیب آئی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بھی وہاں کا کوئی آدمی نہ آئے، وہ اس لیے کہ اگر کسی کا ایمان کمزور ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جس بستی سے آیا وہاں طاعون کی پلیگ کی بیماری تھی، اس کے یہاں آنے کی وجہ سے ہم سب بیمار ہو گئے، لوگ یہ سمجھیں گے، ورنہ بیماری تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ چھوت چھات جو ہمارے ہاں مشہور ہیں، جیسے مثال کے طور پر گھر سے باہر نکلے، کہیں جانا ہے، سفر میں جانا ہے، جا رہے تھے، رشتہ دیکھنے جانا ہے، کوئی کام خاص کرنا ہے، کوئی چیز خریدنے کے لیے جانا ہے، زیور خریدنے جانا ہے، بلی آڑے آ گئی۔ اب بلی کو منحوس سمجھ بیٹھے، میرا کام نہیں ہوتا، بلی آڑے آ گئی، اور وہ بھی اگر اتفاق سے کالی بلی آ گئی اور غضب، جان بوجھ کے کسی نے چھوڑا تو نہیں، کون ہے پڑوس میں دشمن، کس نے پال رکھی ہے کالی بلی، یہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یعنی نحوست بلی میں ہے، بلی راستہ کاٹ دی تو ہمارا کام خراب ہوا، تو غلط عقیدہ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایسا حدیثوں میں کہیں بھی نہیں، بیچاری، بلکہ بلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، حدیثوں میں بار بار آتا نہیں، نبی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ، کیا ہے وہ ابو ہریرہ، بلی کے باپ، عربی میں بلی کو ہریرہ بولتے ہیں، وہ ہمیشہ بلی ساتھ میں رکھتے تھے۔ نام ابو ہریرہ نہیں ہے ان کا نام عبد الرحمن ہے، بلی کے باپ کنیت ہے، جیسے حضرت علی ان کا نام ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے وہ سو رہے تھے، مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، تو ان کو حضور نے فرمایا ابو تراب، مٹی کے باپ، وہ کنیت پڑ جاتی ہے۔ ابو ہریرہ بلی ہمیشہ رکھا کرتے تھے، آج بھی حرم شریف میں بلیاں گھومتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے حدیث میں ممانع آتا یہ ہے کہ بلی کو بیچا مت کرو، اس کی قیمت لینا یہ منع ہے، خرید و فروخت کرنا منع ہے۔ اللہ پاک نے بنائی ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، خواہ ہم نے اس کے سر پر نحوست ڈال دی، بلی آڑے آ گئی، اب رشتہ دیکھنا کینسل کرو، بلی آڑے آ گیا، زیور لینا مناسب نہیں ہے، چوری ہو جائے گا، یا پتہ نہیں ڈپلیکیٹ مل جائے گا، یا کیا ہو جائے گا، نحوست اس پہ ڈال دی۔ یا ایسے ہی مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی کے گھر پہ الو بیٹھ گیا، کسی نے بول دیا آپ کے گھر پہ الو بیٹھا تھا، ہر روز الو بیٹھ رہا، تو بس ختم، قیامت آ گئی۔ اس بیچارے الو کو منحوس سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کون مر جائیں گے، گھر میں کیا ہوگا۔ غیر قوم ہوتا ہے تو وہ تو خیر ہون کراتا ہے، اب مسلمان کیا کرتے ہیں، بھاگے گئے، قرآن خوانی کراؤ، جلدی سے آیت کریمہ ختم کرو، وہ فلاں کرو، گھر پہ الو بیٹھ گیا۔ آپ 1000 آیت کریمہ 1000 بار پڑھاؤ، 1000 قرآن خوانی کراؤ، نحوست الو سے نہیں، گھر میں بے نمازیوں سے ہوتی ہے۔ جب تک گھر سے بے نمازی نہیں نکلیں گے نا، جب تک ان کے جنازے نہیں نکلیں گے یا یہ سدھریں گے نہیں، تب تک گھر سے نحوست جائے گی نہیں، یہ یاد رکھو آپ، نحوست الو سے نہیں آتی، وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ایک پرندہ ہے، خامخواہ اس کو نحوست بنا دیا، منحوس بنا دیا۔ مثال کے ایسا ہی خدا نخواستہ کوئی ایسا آدمی جو اکثر ہمیشہ ہر فیلڈ میں ناکام ہو جاتا ہو، بار بار پڑھنے میں ناکام ہو جاتا ہو، یا جس کی شادی ٹوٹ جاتی ہو، رشتے ٹوٹ جاتے ہوں، یا اکثر بیمار رہتا ہو، یا کمائی دھمائی نہیں کرتا، جاب لیس رہتا ہے، یا انٹرویو میں فیل ہو جاتا ہے، اتفاق سے باہر نکلتے اس کے چہرے پر نظر پڑ گئی تو سوچ لیا آج کس کا چہرہ دیکھ کر گھر سے باہر نکلا، میرا کام خراب ہو جاتا ہے۔ کسی کے چہرے کو دیکھنے نہیں دیکھنے سے ہمارے کام کے اچھے برے ہونے میں کچھ نہیں رکھا ہے، ہمارا کام کا اچھا یا خراب ہونا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
کسی کے چہرے پر دیکھ کر نہیں ہوتا، کون سامنے آ گیا۔ ایک منڈپے میں 2 شادیاں نہیں ہوتی، ایک اسٹیج پر 2 نکاح نہیں کرتے کہ بھی طلاق ہو جائے گی، ایک شادی ٹوٹ جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیوہ عورت کسی شادی میں چلی جائے تو اسے دلہن کے قریب بیٹھنے نہیں دیا جاتا، پہلے ہی بیوہ ہے بھائی، اسے قریب بیٹھنے مت دو۔ گھورتی رہتی، کھا جانے والی نظروں سے دوسری عورتیں، دوسری لیڈیز اسے گھورتی رہتی۔ اس میں اس کا کیا قصور کیا ہے؟ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی عمر تھی، اللہ نے اسے اپنے پاس میں بلا لیا، کیا بیوہ ہونا کوئی جرم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات تھی اس میں ایک اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ کر باقی تمام کی تمام ازواج مطہرات بیوہ تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ محترمہ ہیں، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی، جو عمر میں حضور سے بڑی تھیں، حضور کی عمر 25 ان کی عمر 40 تھی، نکاح کے وقت بیوہ تھی، 2 شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ بیوہ ہونا کیا غلط بات ہے کہ بیوہ دلہن کے بازو بیٹھ گئی تو یہ بھی دلہن بھی بیوہ ہو جائے گی؟ ایسا کہیں لکھا ہے؟ اتفاق سے کہیں گھر میں بچہ پیدا ہوا، ڈیلیوری ہوئی، ہوتے ہی ماں مر گئی یا باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خواہ زندگی بھر وہ بچے کو منحوس سمجھ سے پیدا ہوتے ماں باپ کو کھا گیا۔ یا دلہن گھر آئی، ساس مر گئی، پہلے مرنے والی تھی، یا سسر صاحب کا انتقال ہو گیا، ادھر لڑک گئے، وہ جانے ہی والے تھے، کینسر پیشنٹ تھے، کڈنیاں چلی گئی تھی، پتہ نہیں، اب وہ زندگی بھر اسے تانے سننے پڑیں گے۔ گھر آتے ہی ساس سسر کو کھا گئی، کہاں سے کھاتی ہے وہ؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے بھائی، موت حیات کا مالک اللہ ہے۔ الو تھوڑی گھوگو کھاتا ہے، بلی ہمارا کام خراب کر، یہ عقیدے ہمارے۔ آج کے دور میں اتنی مساجد، اتنے مدارس، اتنے اجتماع، اتنی تبلیغی جماعتیں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان عقائد سے ہم آج تک باہر نکلے ہی نہیں۔ اسی میں ایک ہے سفر کا مہینہ، منحوس، نعوذ باللہ، ہمارے باپ کا مہینہ ہے، اللہ کا بنایا ہوا مہینہ ہے بھائی، سفر اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ دن رات کس کا ہے؟ دن کب شروع ہوتا ہے بھائی؟ سورج نکلنے پر نا۔ سورج کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا، اللہ کی مخلوق ہے۔ رات کب شروع ہوتی ہے بھائی؟ سورج غروب ہونے پر نا۔ تو سورج کو غروب کون کرتا ہے بھائی؟ اللہ نہ کرتا ہے۔ سورج اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اللہ کے حکم سے غروب ہوتا ہے۔ دن کا اجالا خدا بناتا ہے، رات کا اندھیرا اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ تو دن رات کی سے تو ہفتے، مہینے، سال لگتے ہیں، سفر بھی تو وہی مہینہ ہے، کہ کہاں کا منحوس ہو گیا نعوذ باللہ۔ اب اس میں یہ عقیدے کہ بھی شروع کے 13 دن منحوس ہیں، اس میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا، گھر رجسٹر نہیں کرنا، گھر کا پایا نہیں ڈالنا، شادیاں تو ہوتی ہی نہیں پورے۔ آپ کو معلوم ہوگا محرم میں ایک بھی شادی کا کارڈ آیا گھروں میں؟ اب آ رہا ہے سفر کے مہینے میں؟ نہیں کرتے، کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوتی، نہیں کرنا، ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی سفر کے مہینے میں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح حضرت صفیہ بنت حی، ان کا نکاح بھی سفر کے مہینے میں ہوا ہے۔ کہاں سے منحوس ہو گیا؟ اور پھر وہ آخری چاشمبہ کتنے سال آ گیا، بیٹھے ہوئے 60 سال کے 70 سال کے لوگ ہوں گے، ان کی زندگی میں کتنے بار آیا ہوگا، پھر بھی آخری چاشمبہ بولنا نہیں چھوڑتے۔ انڈے آٹا پہلے سے تیار رہتا ہے، آخری چاشمبے کے بھیک مانگنے والے بھی الگ ہوتے ہیں، آنے والے ان کو پہلے سے صدقہ الگ سے تیار رہتا ہے آخری چاشمبے کا، یعنی اب اس کے بعد نہیں آتا چاشمبہ، آخری چاشمبہ دیکھنے والے سٹک جا رہے، لیکن چاشمبہ تو برابر آتا ہے، جب تک دنیا ہے تب تک آتا ہی رہے گا۔ یہ کیا چکر ہے؟ غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، اس آخری چاشمبے کو منحوس سمجھنا غلط ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی رات منحوس نہیں ہے۔ منحوس ہے وہ دن جس دن ہم اپنے پروردگار کو ناراض کریں، منحوس ہے وہ دن جس دن اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، منحوس ہے وہ دن جس دن عورت اپنے خاوند کی نافرمانی کرے، منحوس ہے وہ دن جس دن شوہر اپنی بیوی بچوں پر ظلم کرے، منحوس ہے وہ دن جس دن آدمی قرآن نہ پڑھے، منحوس ہے وہ دن جس دن آدمی چوری کرے، منحوس ہے وہ دن جس دن آدمی جھوٹ بولے، منحوس ہے وہ دن جس دن آدمی سود کھائے، منحوس ہے وہ دن جس دن آدمی رشوت لے، منحوس ہے وہ دن جس دن آدمی زنا کرے، منحوس ہے وہ دن جس دن آدمی قتل کرے، منحوس ہے وہ دن جس دن آدمی جوا سٹا کھیلے، منحوس ہے وہ دن جس دن آدمی کوئی حرام کام کرے۔ سفر منحوس نہیں ہے، محرم منحوس نہیں ہے، یہ حدیث ہے، لا عدوى ولا تیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی لینا، یہ بتایا نہیں مثالیں، بدفالی لینا، یہ سب حرام۔ کسی کے سامنے اگر ہاتھ دکھاؤ ذرا، کیا بولتی ہے؟ ہاتھ کی لکیریں حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث بتا رہا ہوں یاد رکھ لو، میں جو حدیثیں سناتا ہوں نا اسے ذرا دماغ میں گھسا کے بھی رکھا کرو، یاد بھی رکھو، گھر کی عورتوں کو بھی بتایا کرو، میں ایسے ہی نہیں بول کے چلے جاتا ہوں آپ کو۔
حدیثوں کو یاد رکھا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں, عربی نہیں آتی تو کم از کم اردو یاد رکھ لو. من آتا عرافن, عراف بولتے فال کھولنے والے کو. من آتا عرافن فسألہ عن شیء لا يقبل اللہ صلاۃ 40 یوما او کما قال علیہ السلام. حضور فرماتے ہیں جو آدمی کسی فال کھولنے والے کے پاس آ کر فال کھلاتا ہے, اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتا. آج بھی گھومتے رہتے نہیں, وہ طوطا پکڑ کر بیٹھ گئے وہیں پر, دیکھو کیا مجھے جاب ہی نہیں لگ رہی ہے نا, ہر انٹرویو میں ناکام ہو رہا نا. اللہ کی مرضی ہے بھائی, تو کیوں چوز کر رہا ہے وہ جاب, چھوڑ دے دوسری فیلڈ میں جا. نہیں ہو رہا ہے, جاب لیس ہے, تو اکیلا جاب لیس ہے انڈیا میں. پردھان منتری صاحب نے تو کہا کہ پکوڑے کرو. کتنے سارے جاب لیس ہیں, بہت سارے ہیں. تو پریشانی کیا ہے, اللہ کی مرضی ہے. جو میرے مقدر کا ہے وہ تو مجھے مل کر کے رہے گا, جو نہیں ملنا ہے وہ نہیں ملے گا. میرا کام ہے مانگتے رہنا, اس سے مانگتے رہنا, دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا, دینا نہیں دینا اس کی مرضی ہے, اس کا کام ہے. اتنا تو ملے گا جتنا میرے مقدر میں طے ہے, وہ ضرور مل کر رہے گا. میری ماں کے پیٹ میں اللہ نے لکھ دیا ہے اتنے دن رہے گا اور اتنا کھائے گا, وہ کوئی نہیں چھین سکتا. تو یہ بدفعالی, بدشگونی, یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر حرام ہیں, ان کا کوئی حصہ نہیں. یہ ساری خرابیاں, اور یہ خاص طور سے سفر کے مہینے کے اندر یہ اب شروع ہونے والا. آج جو ہے چاند رات ہے, 29 محرم ہے. اگر آج چاند نظر آتا ہے تو کل سے ایک سفر ہے. 13 دن گوشت نہیں کھاتے ہم لوگ. ایسا کیا ہے بھائی, کوئی آدمی پیشنٹ ہے گوشت نہیں کھا رہا وہ الگ بات ہے, بیمار ہے ڈاکٹروں نے بول دیا کہ بھائی آپ نے نہیں کھانا گوشت, ٹھیک ہے ہم نہیں کھائیں. ایسے ہی نہیں کھا رہے ہم لوگ. شادی بالکل نہیں. بعض لوگ انتظار میں رہتے ہیں, سفر کا مہینہ ختم ہوتے ہی بچیوں کو گلی کی چھوٹی ڈالنا, سفر میں ڈالے تو کیا چھوٹی چھڑی آتی ہے. دکان میں فیکٹری میں کیا کرتے ہیں, وہ اگربتی سلگاتے ہیں. خوشبو کیا بات ہے, سلگاؤ 2 4 6 3 نہیں سلگاتے. کیوں؟ دکان 3 طرح ہو جاتی ہے, فیکٹری 3 طرح. تو زندگی میں کتنوں کو 3 طرح کر رہا, اس کا حساب نہیں ہے. اللہ کے اعمال کو کتنے بار تو 3 طرح کیا, تیرے ماں باپ کے حکموں کو تو کتنے بار 3 طرح کیا, اس کا حساب نہیں. 3 اگربتی جلایا تو 3 طرح ہو جاتا ہے. وہ اگربتی بنانے والا کوئی مسلمان تھا غیر ہم دیکھے, ہم لوگ پاک تھے ناپاک تھے, عورتیں بناتی ہے, معلوم ہے ہم لوگوں کو. خدا نہ خواستہ پیر کے دن کسی کا انتقال ہوتا ہے کسی کے گھر میں. اب کرنے کی باتیں تو ہے ہی نہیں ہے, لیکن بعض لوگ کرتے نا, 3 دن میں زیارت, 40 دن میں چہلم, 10واں 20واں پھر برسی, یہ سب ہوتا ہے. یہ کرنا نہیں ہے, یاد رکھو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا, آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا, مسلمانوں کا اور بہت سارے صحابہ کا انتقال ہوا, چھوٹے بچوں کا انتقال ہوا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ زندہ تھے, کسی نے نہیں کیا. یہ 10واں 20واں 40واں یہ مذہب میں نہیں ہے. مان لو کہیں ہوتا, لوگ کرتے ہیں. اب زیارت کب ہوتی ہے؟ 3 دن گناہ ہوتی ہے. تو پیر کا انتقال مطلب 4 شعبے کی زیارت نہیں کرتے لوگ. کیوں بولے تو 4 شعبے کو زیارت کرے تو 4 آدمیاں مر جاتے ہیں گھر میں, اس واسطے نہیں کرتے. منگل کی شام کو زیارت ہو جاتی ہے, منگل کے دن جاتے ہیں بہت سارے لوگ, مولوی صاحبان حافظ صاحبان, دیکھتا ہوں پتہ ہے تب مجھے یہ سب معلوم ہوئی باتیں. کہاں گئے تھے؟ قبرستان دعا کرنے. کیا قصہ؟ نہیں زیارت. اتنا خود تو کیا بھی زیارت صبح میں نہ جاتے, نہیں حضرت وہ کل 4 شعبہ ہے نا اس وقت. تو کیا ہوا, 4 شعبے کو زیارت میں قبرستان گئے تو گھر میں پھر 4 آدمی مر جائیں گے. یعنی اگر آپ 4 شعبے کو نہیں گئے تو پکا سرٹیفکیٹ ہے حضرت اسرائیل کی, میں تمہارے گھر کے 4 آدمیوں کو نہیں اٹھاتا. اور وہ بھی اگر کسی وجہ سے ہوتا نہیں, بعض بیٹے یورپ میں, جرمن میں, فرانس میں, امریکہ میں ہیں, ان کے آنے میں دیر ہو گئی اس واسطے, تب اس کا اور ایک ہے فارمولا, اس کا وہ کیا بولتے ہیں اسے, نیکسٹ آپشن. یہ کالی مرغی کا بچہ پہلے لے جا کر قبرستان میں چھوڑ دینا. اتفاق سے بلا آنے والی نہیں تو مرغی کے بچے پر آ جانا, ہمیں نہیں آنا. خیال آ جائے, یعنی وہ تڑپ کر مرے, میں نہیں مرا. کل اماواس میں کہاں انڈے پھوڑ کر ڈالے, دکھا ہے ہر 3 رستے پر ایک انڈا پڑا رہتا ہے. یعنی یہ کہ وہ انڈا جو ہے میری نحوست ختم کر دیتا ہے, کالی مرغی کا بچہ ہماری نحوست ختم. اللہ نہیں کرتا. پھر اللہ کس کا, اللہ کیا چیز, پھر اللہ کیا ہے. چھوٹے تھے ہم لوگ سب, آج ہمارے چھوٹے ہیں, کلمے پڑھتے تھے یاد ہے, اول کلمہ, دوم کلمہ, سوم چہارم پنجم, پھر اس کے بعد اور 2 چیزیں پڑھتے ہیں, ایک ایمان مجمل, ایک ایمان مفصل. اس میں ہے کیا ہے, آمنت باللہ, ایمان لایا میں اللہ پر, و ملائکتہ, اس کے فرشتوں پر, و کتبہ, اس کی کتابوں پر, و رسولہ, اس کے پیغمبروں پر, والیوم الاخر, آخرت پر, قیامت کے دن کو. اس کے بعد کیا ہے, والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی, اچھی بری دونوں تقدیریں اللہ کی طرف سے ہے. پینٹ پھٹ گئی تو بھی اللہ کی طرف سے, بھائی اللہ کا حکم تھا پھٹ گئی,
فون پھٹ گیا، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی، موت آنی تھی آ گئی، خوشی ملنا مل گئی۔ ہمارا فریضہ یہ ہے اچھا کام ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اللہ کی طرف منسوخ کریں، اللہ تیرا احسان ہے۔ کوئی غلط کام ہو رہا ہے اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ یہ غلطی برائی میری وجہ سے ہوئی، یعنی اسے آسان سا میں سمجھاتا ہوں۔ ایک بچہ جو ہے ایگزام میں فیل ہو گیا تو عقل والے لوگ جو ہے اسکول کے یا کالج کے پروفیسرز پر یا ایگزامنر پر نہیں جھاڑتے، بلکہ اپنے بچے کو ہی بولتے کہ بھی شاید تو نے ہی صحیح پڑھائی نہیں کی، اسی وجہ سے تو فیل ہو گیا، ورنہ کیا پتا دیکھ وہ پڑوس والا بچہ تو پاس ہو گیا، اچھا رزلٹ لایا، تیرا مارکس کیوں کم ہو گیا؟ وہ کہیں کہیں ہوتا ہے پارشلٹی میں فیل کرنا، وہ کہیں کہیں کبھی کبھی ہوتا ہے، عموماً تو نہیں ہوتا نا بھئی آپ اچھا نہیں پڑھے اس سے فیل ہو گئے، تو اگر خرابی ہو رہی تو وہ ہمارے طرف ہونا، میری وجہ سے یہ خرابی ہو رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے سردار، جیسی کرنی ویسی بھرنی، مثال مشہور ہے۔ تو اس واسطے اللہ کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں، یہ جتنے ہمارے غلط عقیدے ہیں ہمیں ان سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے پھر آپ ہزار بھی حج کرو، عمرے کرو، عبادتیں کرو، نمازیں پڑھو، مسجدیں بناؤ، کچھ بھی کرو، اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھ کر سنایا، پارہ نمبر 26 کی سورہ محمد کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی ان کی مانو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تم اپنے اعمال کو خراب مت کرو، باطل مت کرو، غلط عقیدے مت لگاؤ، یہ سارا سب ختم۔ دیکھو جو ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، عقیدہ پکا رکھو، عقیدے کے ساتھ کبھی سودے بازی نہیں ہونا۔ اپنے بچوں کو بچپن سے، اور خود ہم لوگوں کو بھی چاہیے ہر آدمی اپنے عقائد کی حفاظت کرے، بچوں کے، گھر کی عورتوں کے عقائد کی حفاظت کرے۔ عموماً گھر میں بڑی بڈیاں، پرانی عمر والی عورتیں ہوتی ہیں، اسلام سے، مذہب سے ناواقفیت ہوتی ہے۔ میں غلط یہ نہیں بول رہا ہوں وہ ایسی ہیں ویسی ہیں، ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کو نہیں معلوم ہوگا، ان کو نہیں سکھایا گیا ہوگا، بتایا نہیں گیا ہوگا، ان کے بڑوں نے ان کو صحیح اسلام کی تعلیم نہیں دی ہوگی، مذہب کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا۔ اس واسطے اب جیسا مثال کے طور پر بولتے ہیں، معلوم خدا نخواستہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کے بچے کا، یا کوئی کہیں جا کر کے انتقال کر گیا، تو گھر کی بڑی بڈیاں کیا بولتی ہیں، میں بولی میری بات نہیں سنیا، نکو جا رے گیا مر گیا، یعنی اس بڈی کی بات مانتے تو موت نہیں آتی تھی۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ اس کے کہنے نہیں کہنے سے موت کے آنے نہیں آنے میں کیا فرق ہے؟ موت کا آنا طے ہے، جسے جہاں مرنا ہوگا وہ وہیں مرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، بہت بڑے پیغمبر، ساری دنیا پر حکومت کی انہوں نے، انسانوں پر، جنات پر، حتیٰ کہ ہوا پر حکومت کی۔ 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، 2 مسلمان 2 کافر۔ یاد رکھیں گے یہ سب گھر میں بولو، آج کے دور میں نا یہ سب کوئز بھی ہوتا نہیں، معلوم بھی نہیں ہوتا ہم لوگ۔ 2 مسلمان 2 کافر جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ ہم یہ چھوٹے معمولی دلی والے سے ڈرتے، پارلیمنٹ والے سے کہ یہ بڑا ہے وہ بڑا ہے، کیا بڑا ہے؟ ہواؤں پر حکومت کرنے والے تھے ہمارے بڑے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک حضرت ذوالقرنین، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک حضرت ذوالقرنین۔ 2 کافر گزرے، ایک نمرود ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا، اور ایک تھا بخت نصر، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ بخت نصر وہ یہ کرسچن تھا، وہ عیسائی، اس نے بیت المقدس میں بہت توڑ پھوڑ مچائی تھی، بہت توڑ پھوڑ مچائی۔ تو سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ دربار میں بیٹھے تھے، پاس میں ان کے وزراء بھی بیٹھے تھے، ایک مہمان آیا، اجنبی مہمان۔ اب وہ آنے کے بعد ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے بازو میں ایک وزیر صاحب بیٹھے تھے، بڑے خاص آدمی تھے، ان کو بڑا گھور گھور کے دیکھ رہے تھے۔ اب اچانک کوئی آدمی، اب میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھ کر تقریر کر رہا ہوں، اتنے پورے مجمع کو چھوڑ کر ایک ہی صاحب کو پکڑ کے دیکھتا رہا ہوں تو لوگ کیا سمجھیں گے، کیا بات ہے حضرت سب کو چھوڑ کر اسی بندے کو پکڑ لیا، کیا مسئلہ ہے، پیسے دینا ہے کیا، یا حضرت اسی پر نگاہ ٹکائی کہیں بھاگ نہ جائے آدمی ہے۔ وہ آنے والے مہمان جو ہے ان کو گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، ڈر شروع ہو گیا۔ اچھا گھورنا بھی کئی قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے محبت کا گھورنا، ایسے ہی دیکھنا، بہت دن کے بعد دیکھا، کیسے ہیں آپ، نظر نہیں آ رہے تھے، آپ کی وہ جگہ کرسی خالی تھی، میں 2-3 جمعہ سے دیکھ رہا تھا، سوچا پتہ نہیں کہاں چلے گئے، بڑے میاں نظر نہیں آئے، یہ کیا ہوتا ہے محبت سے دیکھنا۔ اور ایک ہوتا ہے کب تو باہر نکلتا، انتظار کر رہا ہوں تجھے، چھوڑوں گا۔
وہ بڑا سخت گھور گھور کے دیکھ رہے تھے. اب ان کے دل میں ڈر شروع ہو گیا. وہ تو خیر مہمان اٹھ کے چلے گئے. یہ جو وزیر تھے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ جو مہمان آپ کے پاس میں آئے تھے کون تھے وہ؟ حضرت سلیمان نے پوچھا کیوں کیا بات ہے؟ پتہ نہیں اتنا گھور گھور کے دیکھ رہا تھا بیچارہ، مجھے ڈر شروع ہو گیا. حضرت سلیمان سے کہا کہ آپ اپنے ہوائی تخت کو حکم دیجئے، آپ اپنے ہوائی تخت کو حکم دیجئے کہ مجھے فوراً یہاں سے لے جا کر کے فلاں جزیرے میں چھوڑ دے، میں چند دن وہاں ریلیکس ہو کے آتا ہوں. آج کل ہمارے فارم ہاؤس ہوتے نہیں کیرلا میں اور فلاں فارم ہاؤس، پوری دنیا ان کی تھی. ہم چھوٹے فارم ہاؤس پر اتراتے اتنے بڑے ہو جاتے. میرا فارم ہاؤس اتنے ایکڑ کا، میرا باغ اتنی بڑی میری قوری ہے نہیں، کتنا پھول جاتے ہیں. پوری دنیا ان کی تھی، پوری دنیا. وزیر نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ فلاں جزیرے میں، جزیرہ تو معلوم ہے نا، چاروں طرف پانی، بیچ میں تھوڑی سی جگہ، وہاں چھوڑ دیں، آپ کا وہاں محل ہے، میں چند دن وہاں گزار کے آنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جلدی جاؤ نکلو. حضرت سلیمان نے بھیج دیا، ہوا کو حکم دیا اور آنن فانن چلے جاتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے جو کام ہوتے ہیں نا، وہ آج کے 1000 سال کے بعد کے سائنسدان بھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیسا ہوتا، کیسا کرتے ہو. قال عفریت من الجن، عفریت نامی ایک جن نے کہا انا آتی کا بھی، میں ملک سبا سے بلقیس کا تخت لے کر آؤں گا. ان تقوم من مقامک، آپ بیٹھے ہیں اٹھ کر کھڑے ہونے تک لے کر آ جاؤں گا. وانی علیہ لقوی امین، اور اس پر میں بہت طاقتور بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں. بلقیس کو لے کر بھاگوں گا بھی نہیں، امانت دار بھی ہوں، طاقتور بھی ہوں، اٹھا کر لاؤں گا. قال انما اوتیتہ علی علم، وہاں ایک اور ایک بیٹھے تھے علم والے، انہوں نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ جن تو بول رہا بیٹھے ہو اٹھ کر کھڑے ہونے سے پہلے لاؤں گا، میں تمہاری پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آ جاؤں گا. ان کا نام تھا آصف بن برخیہ، وہ انسان تھے. انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، صحیح سے سب کر نہیں سکتے. ہوا کو حکم تھا فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، جہاں چاہے لے جاؤ، جہاں حکم ملے چلے گئے. خیر چند دن کے بعد وہ مہمان پھر آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس. تب حضرت سلیمان چونکہ بادشاہ تھے نا، مصروف سے بھول گئے بھیج کر. جب وہ آئے تو ان کو وزیر یاد آ گئے. تو انہوں نے پوچھا ارے بھائی کیا معاملہ ہے، کیوں تم اس دن اتنا گھور گھور کے دیکھ رہے تھے میرے اس وزیر کو جو ہے میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ اس دن کا گیا وہ اب تک آیا نہیں یہاں پر واپس میرے پاس. تو وہ جو مہمان تھے، وہ مہمان جو ہے کوئی عام مہمان نہیں، بڑے خاص مہمان تھے. ان کا نام تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام. وہ انسانی شکل میں آئے تھے. سب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت دحیہ کلبی ایک صحابی ہیں، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے حضور پاک علیہ السلام کے پاس. تو انہوں نے کہا حضرت سلیمان سے اصل بات یہ ہے کہ ہر روز اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے، اب میرا تو ایک ہی کام ہے لوگوں کو لے جانا، روح نکالنا. روز صبح اٹھ کر چیک کرتا ہوں کسے کسے اٹھانا ہے، کس کس کی روح نکالنا ہے. میں اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں بندے کو، اور جو حکم ملتا نا، آرڈر جو ہوتا ویسے ہی. یہ آج کل کا جو ہوتا نا کہ کسی کو مارنے کا، اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کے بچوں کو، پوری نسلوں کو راؤڈیزم سے بچائے رکھے. آمین بولو. بخیلی کیوں ہوتا ہے نا بھائی، کسی کو مارنا ہے، فوٹو دکھا دیا، پیسے دے دیا، مار دو، فالو کرو مارو. بنگلور میں ہے اسے بھگاؤ، باہر نکلا وہاں مارو، یہ ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے، جس کو مارنا ہے اور جہاں مارنا ہے وہیں مارنے سے مرو، روح نکالنا ہے. حضرت اسرائیل نے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ فلاں بندے کو جو کہ حضرت سلیمان کا وزیر ہے، اسے فلاں زمین پر جا کر کے اس کی روح نکالنا ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ بندہ آپ کے پاس میں بیٹھا ہوا ہے، اب وہ زمین یہاں سے ہزاروں میل دور ہے. اب میں یہ سوچ کر پریشان تھا کہ آخر میں اس کی روح وہاں جا کر کیسے نکالوں، یہ تو یہاں بیٹھا ہے. وہ آج کی طرح کے نہیں تھے وہ، اسی لیے میں آپ کو بول رہا ہوں مارنا ہے کہیں بھی پکڑ کے مار دو، ایسا نہیں ہے. فرشتوں کی ایک صفت قرآن میں بیان کرتے ہیں. اللہ پارہ نمبر 28 میں سورہ تحریم میں ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو جس کا ان کو اللہ نے حکم دیا ہے. تو میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ آخر اسے میں وہاں سے کیسے اٹھاؤں. پھر میرے دماغ میں خیال آیا، بات آئی دل میں، بھائی میرا کام ہے اللہ کا حکم پورا کرنا، میں وہاں جاتا ہوں، اگر اللہ کو اسے بچانا ہوگا تو وہاں نہیں آئے گا، مرنا ہوگا تو کیسے بھی اللہ لا لیں گے. میں جب وہاں پہنچا تو مجھ سے پہلے آپ کے ہوا نے اسے وہاں چھوڑ دیا تھا،
بس میں گیا فوراً اس کی روح نکال لی. حضرت سلیمان سر پکڑ کے بیٹھ گئے. تو وہ رہا نہیں, مر گیا. کہا کہ ہاں وہی تو آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں. موت کبھی بھی آ سکتی, کہیں بھی آ سکتی, کسی بھی جگہ آ سکتی. تیار رہو, مرنے کے لیے تیار رہنا. کیا تیاری کرنا مرنے کی تیاری؟ کیا دل پاک رکھو, کینہ کپٹ حسد نہیں ہونا, چھوٹی ہوئی نمازیں جلدی ادا کرو, چھوٹے ہوئے رمضان کے روزوں کی قضا پوری کرو, بیلنس سے پہلے وہ ادا کرو. حج اگر فرض ہو گیا ہے تو پہلے اسے ادا کر لو. کسی کا لے لیا ہے تو فوراً اسے دے دو. کسی پر ظلم کر دیا ہے تو فوراً اس سے معافی مانگ لو. یہ موت کی تیاری ہے, سمجھے؟ سب کا کھا لینا, سب کو مارنا, سب کو ستانا, مسجد کا لے لینا, قبرستان کا ہڑپ کر لینا, اور جو ہے 1000 بھی غلطیاں کرنا, پھر صرف مسجد میں آ کر بیٹھ جانا, لمبا چھپا پہن لینا, لمبی داڑھی رکھ لینا, اسے موت کی تیاری نہیں بولتے, سمجھے؟ موت کی تیاری کا مطلب ہے ایمان پکا رہنا. ایمان پکے کا مطلب کیا؟ اللہ کے اور بندوں کے حقوق مکمل کرنا, عقائد صحیح ہونا, اعمال صحیح ہونا, بگاڑ فساد نہیں ہونا, نہ اعمال میں نہ افعال میں, کسی میں نہیں. غیر مسلم مسجد کو نہیں آتا, ہم لوگ کیا نماز پڑھ رہے ہیں وہ اسے نہیں معلوم ہوتا, روزہ دکھایا نہیں جاتا, قرآن ہم لوگ غیر قوم کو نہیں دے سکتے. آج کل فیشن بنا ہے, لوگوں کو قرآن شریف بانٹا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. حضرت عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے راستے میں ایک صحابی ملے, پوچھے کیا عمر کیا بات ہے, بگڑے تیور نظر آ رہے, کہاں جا رہے ہو, ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. کہا جس کو تم مانتے ہو اسے ختم کرنے جا رہا ہوں جڑ سے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. صحابی تھے, تاڑ گئے. کہا اچھا یہ معاملہ ہے, عمر ذرا پہلے اپنے بہن بہنوئی کی خبر لو, ہم نے سنا ہے وہ بھی مسلمان ہو گئے, بعد میں جانا پیغمبر کے پاس. عمر نے کہا اچھا میری بہن فاطمہ بنت خطاب نے مجھ سے غداری کی. الٹے پاؤں چلے گھر کی طرف بہن کے. وہاں ایک اور صحابی اندر بیٹھ کر قرآن پڑھا رہے تھے. کھٹکھٹایا دروازہ, پوچھا کون؟ کہا میں عمر آیا ہوں, دروازہ کھولو. تو اندر جو صحابی قرآن پڑھا رہے تھے وہ چھپ گئے. عمر کے نام سے سب ڈرتے تھے, چھپ گئے. بہن بہنوئی دو ہیں. اب وہ بہن جو تھی وہ بھی تو عمر کی بہن تھی نا. کھولا دروازہ, کیواڑ کھولا, پوچھا کیا کر رہی ہو, کیا کچھ آواز آ رہی تھی اندر سے؟ کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں. ادھر ادھر ڈھونڈا, کوئی نظر تو نہیں آیا. حضرت عمر نے پوچھا میں نے سنا تو بددین ہو گئی ہے, تو نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیا, یہ خدا کو مانتی ہے؟ میں نے کہا ہاں. حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا کہ ہاں میں ایک خدا کو مانتی ہوں, میں کلمہ پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خوب مارا, خوب کٹائی کی بہن بہنوئی کو, لہو لہان کر دیا. بہن کا خون کا, بہن کے خون کو دیکھا, بھائی بہن نبی کے خون کو دیکھا تو دل نرم ہوا. حضرت فاطمہ نے بھی خوب کھڑی کھوٹی سنائی. حضرت عمر کا دل نرم پڑا. کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ جو چھپے ہوئے صحابی تھے وہ باہر نکل آئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ پڑھ رہا تھا. حضرت عمر نے مانگا اچھا دو مجھے. حضرت فاطمہ نے کہا کہ نہیں تو پلید ہے, تو ناپاک ہے, تجھے نہیں دیتی. ہم بانٹتے نہیں, ذرا سن لینا یہ بات, یاد رکھ لو. قرآن میرا اور آپ کا نہیں, اللہ کا کلام ہے. سورہ واقعہ پڑھتے ہیں نہیں روز, پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے تو پڑھنا شروع کرو. حدیث میں ہے جو سورہ واقعہ پڑھتا وہ کبھی بھی مفلس نہیں ہوتا, فقیر نہیں ہوتا, بھوکا نہیں مرتا. روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت ڈالو, روز پڑھو. نہیں پڑھنا آتا تو سیکھو, گھروں میں پڑھاؤ. اس میں ہے ایک آیت لا یمسہ الا المطہرون, ناپاک نہیں چھو سکتا قرآن کو. حضرت عمر کو للکار کے کہا. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میں غسل کرتا ہوں. پہلے غسل کرے, پھر اس کے بعد میں قرآن کو اٹھایا, آنکھوں کے اندر پانی آ گیا. کہنا مجھے یہ ہے ناپاک کو نہیں دیتے قرآن, قرآن پاک ہے, ہم ناپاک, ہم گنہگار. قرآن پڑھنا نہیں آتا, نبوست ہمارے اندر ہے, ہمیں اس کو ختم کرنا ہے, ان خرابیوں کو ہمیں ختم کرنا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہمارے اندر برائیاں ہیں, ان برائیوں کو ہمیں نکالنا ہے. واسطو دیکھنا, گھر میں کچن کہاں ہونا, دروازہ کہاں ہونا, سمپ کہاں بننا, یہ اہم نہیں ہے. واسطو پاستو کچھ بھی نہیں ہے. بھائیو جتنے بھی بلڈرز لوگ ہیں یا جو بھی کانٹریکٹرز ہیں یا سول انجینئرز ہیں, سب اچھا سن لو, یہ واسطو پاستو کچھ بھی نہیں ہے. شریعت میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے, نقطہ بھی نہیں ہے, حرام ہے. یہ عقیدہ غلط ہے. فیسنگ کدھر بھی ہو, لوگ وہ خاص طور سے بروکر لوگ بڑا چڑھا کر بولتے قبلے کی طرف ہے گھر پر, وہ ہے یہ ہے. تو جس کا گھر قبلے کی طرف نہیں ہوتا کیا اس میں نحوست ہوتی ہے کیا؟
گھر کا دروازہ قبلے کی طرف ہے، ہمارا منہ کبھی قبلے کی طرف نہیں ہوتا نا، نحوست تو وہاں ہے، پہلے اس نحوست کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ ایمان اسے بولتے، میں یہ سمجھا رہا تھا۔ تو یہ سارے کام ہمیں کرنا ہے، اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ تمام وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں ان سے ہمیں توبہ کرنا ہے۔ بہت برائیاں کی ہیں ہم نے، بہت، اور کب مریں گے پتہ نہیں، میں پتہ ہے کب مریں گے پتہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سلام پھرتے تو فرماتے دوسری طرف سلام پھرنے کی امید نہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کر کے تشریف لا رہے تھے۔ اس زمانے میں عرب کے اندر سب جگہ دنیا میں، خاص طور سے عرب میں چونکہ وہیں سے اسلام آیا، پکی عمارتیں نہیں تھیں کہیں پر بھی، کچی مٹی کی عمارتیں ہوتی تھیں، اور عرب والوں کا ایک دستور تھا، سنت بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ چھڑی اپنے ساتھ رکھتے تھے، لاٹھی۔ یہ جو عصا ہے نا، عصا ایکچوئل ایسا عصا نہیں ہے، یہ جو عمر والے لوگ واک اسٹک رکھتے ہیں نا، واکنگ اسٹک، وہی اسی کو بولتے ہیں عصا، یا نہیں تو صرف گول مٹھی۔ پہلے زمانے میں لوگوں کے گھروں میں مسل ہوتے تھے کوٹنے کے، یاد ہے، اسے بولتے عصا۔ یہ بعد میں بن گئے، یہ کیوں بنا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے خطیب صاحب کو خطبہ یاد نہیں ہوتا تھا، کتاب دیکھ کر پڑھتے تھے، تو وہ دیکھ کر پڑھنے، کتاب اس پر رکھنے کے لیے وہ بنایا گیا۔ اصل میں عصا ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کر کے تشریف لا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، اور یہ دنیا کے سب سے بڑے مفسر اکرام، مفسر، سب سے بڑے مفسر دنیا کے، حضور کے زمانے میں چھوٹے تھے یہ۔ حضور نے ان کو دعا دی تھی، بہت خدمت کرتے تھے حضور کی۔ حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس، دنیا میں ان سے بڑی کسی کی تفسیر نہیں ہے۔ یہ ان کی بات، ان کا قول تفسیر میں ججمنٹ کی حیثیت رکھتا ہے، سب سے بڑی ان کی تفسیر، کیونکہ حضور نے ان کو دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ تو اسے دین کی سمجھ دے، وعلمہ القرآن الحکیم، اللہ تو اسے قرآن حکیم سکھا دے۔ حضور کی دعا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ تو وہ ہمیشہ پانی وغیرہ رکھتے تھے وضو کے لیے، چھوٹے تھے، چچیرے بھائی بھی تھے، نبی کا ادب بھی تھا۔ تو حضور استنجا کر کے آ رہے تھے، آپ نے پانی رکھا، انہوں نے دیکھا، وہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے، جو ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، دیوار کھرچنے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیمم کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 2 قدم آگے آئیے، میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا ہے، وضو کر لیجئے نا میرے رکھے ہوئے پانی۔ اس وقت کیا تھا، صحابہ کو ایک عشق تھا، جنون تھا، کیفیت جنون کی تھی، میرے پانی سے وضو کر لیں حضور، میرے رکھے ہوئے پانی سے کر لیں، میرے گھر آ جائیں۔ جنونی کیفیت تھی، جنون کی طرح، دیوانوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ ایک صحابیہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، ایک دن دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کا موسم تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پسینہ اتر رہا تھا۔ اس مائی نے اپنے بچے کو ایک چھوٹا سا پیالہ دے کر کہا، جا بیٹے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے جو پسینہ نکل رہا ہے اسے اس میں اتار لے، تاکہ میں اسے جو ہے تیرے نکاح کے وقت خوشبو کی طرح استعمال کر سکوں۔ ایسی محبت تھی ان کو، پسینے سے محبت تھی، ہمیں داڑھی سے بھی محبت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، 2 قدم آگے آئی۔ حضور نے فرمایا یبن ام، یبن ام بولتے عربی میں چچا کو، یبن ام میرے چچا کے بیٹے، تو فکر مت کر، تیرے رکھے ہوئے پانی سے ہی میں وضو کرتا ہوں، ذرا رک پہلے تیمم کر لوں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے استنجا کر کے آ کر وضو کرنے تک میری روح رہے گی کہ نہیں رہے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ناپاکی کی حالت میں میری روح اللہ کے پاس جائے۔ کون کہہ رہی ہے، کون کہتے ہیں؟ یہ وہ ذات جن کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے دنیا بنی، کائنات کا ذرہ ذرہ جن کا احسان مند ہے، وہ اپنے بارے میں کہتے تو ہم جیسے گنہگاروں کا کیا خیال ہونا چاہیے؟ ہر وقت توبہ کرو، ہر وقت دل پاک رکھو، دماغ پاک رکھو، زبان پاک رکھو، صرف جسم کپڑے نہیں، اندر بھی پاک ہو، سب کچھ صاف ہو۔ اللہ کے نبی کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو، ہر برائی سے اللہ محفوظ رکھے، غلط عقائد سے اللہ ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جتنے خرابیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، تیرا تیزی، آخری چاشمبا، ماہ سفر کو نعوذ باللہ غلط سمجھنا، ان تمام باتوں سے، غلط عقیدوں سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ آخر میں ایک 2-4 باتیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں 1 منٹ کے اندر۔ دیکھیے جمعہ کے دن ہر نماز کے وقت بھی اس کا خیال رکھیے،
رکھیے کہ مسجدوں کو جو ہے ذرا جلدی آنے کی فکر کریں. حدیث بتاتا ہوں, اس پر بھی آپ کو حدیث بتاتا ہوں. مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسجد کو جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے. منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسجد کو دیر سے آتا ہے اور جلدی چلے جاتا ہے. یہ اس حدیث کو یاد رکھ لو کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں, وہ نوٹ کر لو. دوسرا, مسجدوں کے ادب اور احترام کا بھی خیال رکھو. مسجد ہمارے خالہ پھوپھو کا گھر نہیں ہے, اللہ کا گھر ہے. یہاں اللہ کے فرشتے رہتے ہیں. یہاں دین کا کام ہونا, دین کی بات ہونا, یہاں نماز پڑھنا, ذکر کرنا, قرآن پڑھنا, تسبیح کرنا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, اللہ کو ناراض نہیں کرنا, دنیا کی باتیں نہیں کرنا. زور سے اگر کوئی نفل نماز پڑھ بھی رہا ہے, ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو آہستہ پڑھنا, تاکہ ہمارے قرآن پڑھنے کی وجہ سے بازو نماز پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو. اسی لیے نمازوں کے بعد خاص طور سے وہ نمازیں جن میں بعد میں سنتیں ہیں, جیسے ظہر, مغرب, عشاء, وہاں دعا بہت آہستہ یا ہلکی چھوٹی دعا کرنا, لمبی دعا بھی نہیں کرنا, کیونکہ مسبوق ہوتے ہیں بعض لوگ جن کی 1 یا 2 رکعتیں چھوٹ گئی, وہ اٹھ کر پڑھ رہے ہیں. ہمارے زور زور سے دعا کرنے کی وجہ سے ان کو نماز میں خلل ہوتا ہے, اس کا خیال رکھنا. وہیں پر ہمیں اور بھی ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. مسجد کو آتے ہیں ادب اور احترام کے ساتھ, جہاں کپڑے پہن کر آتے ہیں نا, وہاں ٹوپی بھی پہن کر آیا کرو میرے بھائیو. یہ اللہ کا دیا ہوا سر ہے, اللہ کے سامنے ہم جھکا رہے ہیں, اللہ کے لیے جھکا رہے ہیں, تو نماز پڑھ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ مسجد کو آئے, فرض اتر گیا, گھر چلے گئے, کچھ بھی نہیں ملا. ایسا نہیں ہونا. گھر سے ٹوپی پہن کر آؤ, بھول گئے نہیں ہے, اتفاق سے باہر سے آ گئے, تو مسجد کے اندر رکھی ہوئی ٹوپی پہن لو. آر شرم مت محسوس کرو, کل جا کر کے لے لو. میری بات کو برا مت مانو میرے بھائیو, میں آپ کو اپنا سمجھ کر بول رہا ہوں. ایسے ہی مسجد کے اندر داخل ہونے کی دعا, اس کے آداب, باہر نکلنے کی دعا, پہلے دایاں پیر, نکلتے وقت بایاں پیر, اس کا بھی خیال رکھنا. ایسے ہی مسجد کے در و دیوار کو ہم سے کوئی غلطی نہیں ہونا, مسجد کی بے حرمتی نہیں ہونا. اس میں ایک بات یہ لائٹ فین کی بھی آ جاتی ہے, اس کا بھی خیال رکھنا. جماعت بنی ہوئی ہے, مؤذن صاحب ہیں, مسجد کے ذمہ داران خدام ہیں, اسی کام کے لیے موجود ہیں, وہ کر دیں گے. فین ڈال دیا, لائٹ ڈال دیا, ہم سو گئے, پیر پھیلا کر جلدی آ گئے, اس واسطے بیٹھ گئے, سو گئے, یہ غلط طریقہ. ایسا نہیں کرنا. ہمارے گھر کی بجلی کی بل تو ہم باندھتے ہیں, مسجد کی لائٹ کی بل ہم نہیں باندھتے نا. اس واسطے یاد رکھو, مسجد کا سوئچ ڈالنا, آف کرنا, اس پر ہمیں حق نہیں جتانا چاہیے. میں ڈال لیا, جے مؤذن صاحب, نہیں. مؤذن صاحب ہمارے گھر والے, ہمارے کام والے نہیں, وہ تو اللہ کی طرف, اللہ کے بندوں کو بلانے والا, اس کا مقام بہت بڑا ہے. تو اس لیے مسجد کے ہر چیز کا ہمیں ادب احترام کرنا, خیال رکھنا, یہ سب ضروری ہے. آپ حضرات سنت نماز پڑھ لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.